میاں بیوی کے حقوق تو میری بچی اتنے ہیں نا کہ دونوں اگر سمجھ لیں تو خوف سے کانپی جائیں کہ اللہ کے حضور جب پیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم یہ یاد رکھو ان اللہ کان علی کبیرہ، کہ تم ایک دوسرے کو جو تنگ کرتے ہو یا ظلم کرتے ہو نا، اللہ بہت غالب اور زبردست ہے. جب اس کی عدالت میں جاؤ گے سپریم پاور کے سامنے، پھر پتہ چلے گا کہ جو اللہ کے دین کے مطابق تم نے قبول کیا تھا اس بچی کو، یہ تو اللہ کی امانت تھی. فَأَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، تم نے اللہ کی امانت میں خیانت کی. اس کو ڈانٹتے رہے، ظلم کرتے رہے. انتہائی بڑا برا جرم ہے یہ جو کرتا ہے کہ کسی کی بچی لے آنا گھر میں، پھر اس کے ساتھ سارے نا اس طرح ظالمانہ سلوک کرتے ہیں، ساس ننے خامد سسر. کوئی نہیں سوچتا کہ یہ بچی لائے ہم نے، اب یہ ہماری بیٹی ہے، ظلم کرنے پر آ جاتے. خیرکم لعلی، خامدوں کو یہ بتایا کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی گھر والی کے حق میں بہتر ہیں. گھر والی کو بتایا کہ تیری جنت اور دوزخ خامد ہے. یہ بات اگر بچی سارے سمجھ لیں، وہ سمجھے اگر خامد ناراض ہوگا تہجد اور نفروں سے کیا مجھے ملے گا، میں اس کو خوش کروں. وہ سمجھے کہ میں نے اگر اس کے ساتھ ظلم کیا اور قیامت کے در اللہ نے کہا کہ یہ تیرے لیے دیکھنا بھی اس کی طرف حرام تھا، میرے حکم سے یہ تیرے لیے حلال ہے، تو ظلم کرتا رہا. دونوں کو اچھا کیا آپ نے یہ پوچھا. اللہ کے لیے میرے بچے بچیاں جتنے سن رہے ہیں انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ یہ رشتہ صرف دنیاوی کوئی تعلق نہیں، دین ہے، بلکہ بنیاد ہے دین کی. خامد بھی ٹھیک ہوں گے تو آئندہ جو نسل ہوگی ان کی بھی کوئی فکر کرے گا، تربیت. یہی لڑتے جھگڑتے رہیں گے تو بچے تو برباد ہو جائیں گے، یہ گناہ گار ہوں گے. ان سے ہی پوچھا جائے گا کہ تمہاری السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نہیں ہو سکتی.